کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے السلام علیکم دوستو. شب برات میں حلوہ بنانا، پوری بنانا اور طرح طرح کی جو حلوے ڈشز بنائے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں، تو اگر آپ آ جائیں تو آپ کو کم سے کم 20-25 قسم کے حلوے مل جائیں گے. بادام کا حلوہ، سجی کا حلوہ، چھہارے کا حلوہ، کاجو کا حلوہ، کشمش کا حلوہ، نہ جانے کیا کیا بہت سے آئٹمس ہمارے یہاں کی عورتیں بناتی ہیں. تو کیا ان حلووں کا بنانا شب برات میں جائز ہے؟ کیا ان کو کھانا جائز ہے یا پھر یہ کوئی بدعت ہے؟ آج انشاءاللہ تعالی اسی بات کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے. دیوبندی وہابیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ بنانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ یہ لوگ بدعت ماننے کے باوجود صرف اور صرف 14ویں جو ہم لوگ شب برات مناتے ہیں، یعنی 15 کو جو فاتحہ کرتے ہیں، 14 کو بن کے تیار ہو جاتا ہے اور 15 کی رات کو جب اس کا فاتحہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اس تاریخ کو بس فاتحہ کے دن جو ہے یعنی 15ویں شعبان، اس تاریخ کو فاتحہ کے دن تک نہیں بناتے ہیں، لیکن اس کے اگلے دن بنا کر کے وہ لوگ بھی کھاتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حلوہ بنانا غلط ہے یا اس دن بنانا غلط ہے. تو بہرحال یہ جو بھی ہے ان کا اپنا معاملہ ہے. کیا حلوہ بنا کر کے کھانا جائز ہے یا نہیں، یا اس رات میں اس کا فاتحہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اس بات کو ہم جان لیتے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سے ویڈیوز ایسے مل جائیں گے جس میں یہ کہا جائے گا کہ 10ویں کا فاتحہ، 20ویں کا فاتحہ، 40ویں کا فاتحہ یہ سب کرتے ہیں لوگ، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے. تو سب سے پہلے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں. بدعت کا لفظی معنی ہوتا ہے نئی چیز، اور شریعت کے میں جب ہم بدعت بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ شریعت میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا. اب وہ شریعت میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا کیا مطلقاً منع ہے یا پھر اجازت بھی ہے؟ تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها. اس حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا لیکن وہ طریقہ اچھا ہو، سنتاً حسنتاً یعنی کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو، جاری کرنے والے کو ملے گا. اور اسی حدیث کا اگلا پارٹ ہے، اور جو بھی اسلام میں کوئی غلط طریقہ ایجاد کرے گا، برا طریقہ ایجاد کرے گا، رائج کرے گا، اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کر کے گناہگار ہو رہے ہوں گے ان سب کا گناہ بھی اس جاری کرنے والے کو ملے گا. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. یہ دو حدیث ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک اچھی بدعت ہو سکتی ہے اسلام میں اور ایک بری بدعت ہو سکتی ہے. دوسری حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اب ان دونوں میں ہم کیسے عمل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں فرمان پر عمل ہو سکے؟ تو علماء کرام کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ کلو بدعت ضلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدعت یعنی وہ غلط کام جس کو اسلام میں جاری کیا گیا ہو وہ ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن اگر کسی نے اچھا کام جاری کیا ہے تو وہ گمراہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں لاتے ہیں، جیسے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں پرنٹ نہیں ہوتا تھا، لکھا نہیں جاتا تھا، چھپتا نہیں تھا. آج ہم کرتے ہیں اور یہ دین کا ہی کام ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ صرف صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، ان کو یاد تھا، ان کے سینوں میں محفوظ تھا، اور آج ہم اس کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، چھاپتے ہیں. تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعتوں میں آتا ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فاتحہ کرنا یہ بدعت ہے تو اچھی والی ہے یا بری والی ہے. تو فاتحہ اچھی بدعت ہے یا بری بدعت ہے، اس کو جاننے کے لیے اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے اس کو ہم جان لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز، فاتحہ کے اندر پائی جاتی ہے کچھ چیزیں، اور وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے. کیا وہ چیز حرام والی ہوتی ہے یا حلال والی ہوتی ہے؟ تو یقیناً حلال چیزیں ہوتی ہیں، حرام چیزیں فاتحہ نہیں دی جاتی ہیں. جیسے شراب پر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے، یا سود کے مال پر فاتحہ نہیں کیا جاتا ہے، یا چوری کیے ہوئے مال کو فاتحہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں پر فاتحہ نہیں کیا جاتا ہے. حلال کھانا جو ہوتا ہے اسی پر فاتحہ کیا جاتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں چاہے وہ میٹھی ہو یا نمکین ہو اس پر فاتحہ کیا جاتا ہے. وہ حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، طیب اور پاک مال ہونا چاہیے.
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاتحے میں کیا جاتا ہے۔ فاتحے میں کھانے کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اعتراض وہابیوں دیوبندیوں کا یہی ہے کہ سامنے رکھ کر کے فاتحہ جو کرتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ وہ ہندوؤں کے جو دیوی دیوتاؤں کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے، پھل فروٹ اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں یہ اس کی طرح ہوتی ہیں۔ کیا سچ مچ اس کی طرح ہوتی ہیں؟ تو نہیں ہوتی، کیونکہ ہندو اپنے دیوی دیوتا کے سامنے رکھتے ہیں اور ہم اپنے اللہ کے سامنے اس کو نہیں رکھتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہم اس کو نذر کر رہے ہیں، ہم اس کو چڑھا رہے ہیں معاذ اللہ۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سامان ہے یا اللہ، اس کے پڑھنے پر، اس کے کھلانے پر، لوگوں کو کھلانے پر، تقسیم کرنے پر جو ثواب ملے گا وہ ہم اپنے مردوں کو بخشتے ہیں۔ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے اس کی دلیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم دیں گے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ مردوں کو پہنچتا ہے کہ نہیں، حدیث اور قرآن سے اس کی دلیل آئے گی۔ تو فاتحے میں کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی آیتیں، سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کو دعا کیا جاتا ہے، اور اس دعا میں تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے سب کے لیے اس دعا کی جاتی ہے، ان کی دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا غلط نہیں، قرآن شریف پڑھنا غلط نہیں، اسی طرح سے کھانا سامنے رکھ کر کے کھانا سامنے رکھ کر کے بھی قرآن پڑھنا یا کچھ پڑھنا غلط نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنے کی تعلیم خود حدیث میں دی گئی ہے، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کا لفظ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن ہی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود ہم پڑھ کر کے کھاتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن میں سے بسم اللہ پڑھ کر کے اس کھانے کو کھانا ہمارے لیے جب جائز ہے، تو بہت سی صورتوں آیتوں کو پڑھ کر کے اس کھانے کو کھانا ہمارے لیے کیوں حرام یا بدعت ہو جائے گا یا شرک ہو جائے گا؟ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم مردوں کو یا جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور نبی، ولی، صالحین جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان تمام کو جو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں وہ پہنچتا ہے بھی یا نہیں؟ تو اس کی ایک دلیل میں آپ کو سب سے پہلے دے دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی کا ایک واقعہ ہے، اور اس کو تفصیل سے جاننے کے لیے یہاں پر ایک ویڈیو ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مل جائے گا کہ ان کے ساتھ بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا تھا، زنا تھا، اس میں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو وہاں پر بتا دوں کہ جب حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے دوسرے یا تیسرے دن، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ راوی کہہ رہے ہیں، ان کو شک ہے کہ یا تو وہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا دن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بھی توئم یا چہارم جو کرتے ہیں کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد، تو دوسرے یا تیسرے دن کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ اسلمی کے گھر گئے، تو وہاں دیکھا کہ صحابہ کرام مجلس لگائے پہلے سے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں اگر اس دوسرے یا تیسرے دن بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، ان کی استغفار کی محفل سجانا غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو منع فرماتے، لیکن نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی معاذ اسلمی کے لیے استغفار کرو۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام تو پہلے سے بخشے بخشائے ہیں، تو ان کے لیے استغفار کی ضرورت کیوں؟ تو اس سے پہلے یہ بھی ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ بھی نتیجہ ہمیں ملتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن یا کبھی بھی کسی بھی مردے کے لیے ہم ایصال ثواب کی محفل سجا سکتے ہیں، مجلس منعقد کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ دوسری صریح حدیث، صاف حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کر سکیں، اگر ان کو موقع ملتا تو وہ ضرور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا میں کیا صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر کے جو ان کے الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں ھذہ البئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعد کی ماں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ آ کر کے تو پانی پینے والی ہے نہیں، اس کا مطلب یہ تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، یعنی اس کنویں کے پانی پینے سے، لوگوں کے پانی پینے سے جو بھی ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب میری ماں یعنی سعد کی ماں کو پہنچائے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا نظریہ جو ڈائریکٹ حدیث سے ثابت ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو آئیں گے بعد میں،
والذین جاؤ من بعدہم، اور جو ان لوگوں کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، یعنی وہ استغفار کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جو بھی بھائی یعنی مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے سبقت لا چکے ہیں، ایمان لانے میں پہلے ہیں، ان تمام کی بھی مغفرت فرما، جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے کہ ہم اپنی استغفار بھی کریں، اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، اور اپنے گزشتہ بھائیوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دعائے مغفرت کو قبول کرتا ہے اور ان کو وہ ثواب پہنچتا ہے اور ان کی بخشش بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ جان لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کے بھی نام کی فاتحہ کرتے ہیں، اِیصال ثواب کرتے ہیں تو وہ پہنچتا ہے، اور یہ کوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یا امام احمد رضا خان کا یہ دیا ہوا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بریلوی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں یعنی اہل سنت و جماعت، یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا خان نے ہی اس فرقے کی بنیاد ڈالی ہے معاذ اللہ، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، امام احمد رضا خان اگرچہ ایک عالم دین تھے لیکن انہوں نے فرقے کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ یہ تو وہ سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آتا ہے، اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک دلیل کے طور پر یاد رکھ لیجئے کہ اہل سنت کے معتبر علماء جو ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اسلام اور شریعت کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے گڑھ کر کے بات بتاتا ہو۔ اگر کوئی جاہل عوام ایسا کچھ کر رہی ہے تو اس کا خمیازہ اسی جاہل عوام پر ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں اور خود علماء اہل سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے، کھنگال کے دیکھیں گے، تو دیوبندیوں کی عوام نہیں بلکہ دیوبندیوں کے جو علماء کہلاتے ہیں وہ لوگ اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ طارق مسعود نے کہا تھا کہ قرآن میں غلطیاں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غلطیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ صحابہ کرام کچھ بھی لکھ لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ یہ سب علماء کی غلطیاں ہیں جو ان دیوبندی علماء نے کیے ہیں، لیکن ایسا کوئی بھی آپ کام کسی بھی معتبر سنی عالم کو نہیں دکھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور پیج کو دیکھ رہے ہو تو فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔